وہ کہتے ہیں نا جو بھی ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے، اور ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی کوئی بہتری ہوتی ہے۔ ایک بادشاہ ہوتا ہے، اس کا وزیر ہوتا ہے، وہ جب بھی کوئی کام ہوتا ہے تو وہ یہی کہتا ہے، اس کا ایک تکیہ کلام ہوتا ہے کہ اس کام میں اللہ کی یقیناً کوئی بہتری ہوگی۔ بادشاہ کبھی کبھار تو بہت خوش ہوتا ہے اس کے اس فکرے سے، لیکن کبھی کبھار وہ بڑا جلبلا اٹھتا ہے کہ یہ ایک ہی بات بار 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 کیوں رپیٹ کرتا ہے۔ ایک دن دونوں شکار پہ جاتے ہیں اور اتفاق سے اپنی افواج سے وہ بچھڑ جاتے ہیں۔ بادشاہ کو بھوک بہت زیادہ لگ جاتی ہے، تو وزیر کہتا ہے کہ ایک جگہ پڑاؤ ڈالتے ہیں تاکہ ہم تھوڑا آرام کر سکیں اور پھر اپنی فوج کے پاس جا سکیں، اسے ڈھونڈ سکیں، اپنے علاقے میں جا سکیں۔ بادشاہ کہتا ہے مجھے تو بہت بھوک لگی۔ بولتا ہے بادشاہ سلامت آپ پریشان نہ ہو، کنویں کے ایک کنواں ہوتا ہے وہاں پہ وہ اس کی منڈیر پہ جا کے وہ پڑاؤ ڈال دیتے ہیں۔ بولتا ہے بادشاہ سلامت میں آپ کے لیے کوئی پھل وغیرہ لے کے آتا ہوں اس جنگل میں، اس کے علاوہ تو کچھ ملے گا نہیں، تاکہ آپ تھوڑی سی اپنی پیٹ کی آگ کو کم کر سکیں۔ بادشاہ کہتا ہے ٹھیک ہے۔ وزیر وہاں سے ڈھونڈ کے کچھ پھل وغیرہ لاتا ہے، تو لا کے اس کو بادشاہ کو دیتا ہے۔ بادشاہ کو کہتا ہے کہ میں یہ پھل کاٹ دیتا ہوں، آپ رکے۔ بادشاہ کہتا نہیں مجھے بھوک لگی، میں خود کاٹ لیتا ہوں۔ بادشاہ ظاہر ہے آپ زندگی میں کبھی کام کرا نہیں ہوتا، جیسے ہی وہ چاقو چلاتا ہے اس کی انگلی کٹ جاتی ہے، تو وہ درد سے چلاتا ہے، بہت زیادہ اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو وہ بادشاہ وزیر اس کو پٹی وغیرہ کرتا ہے اور ساتھ ہی اس کے منہ سے نکل جاتا ہے بے ساختہ، کیونکہ اس کا تکیہ کلام ہوتا ہے بادشاہ سلامت پریشان نہ ہو، اس میں بھی اللہ کی کوئی بہتری ہوگی۔ بادشاہ کو بہت غصہ آتا ہے، وہ اپنے وزیر کو اٹھا کے کنویں کے اندر پھینک دیتا ہے، بولتا ہے کہ اب تم یہیں پڑے رہو۔ اتنی دیر میں کچھ جنگلی لوگ آ کے بادشاہ کو گھیر لیتے ہیں اور بادشاہ کو اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ انہوں نے کوئی عمارت بنائی ہوئی ہوتی ہے جو بار بار گرتی ہے۔ جب وہ اپنے کسی راہب سے پوچھتے ہیں کہ یہ ہماری عمارت بار بار گر رہی ہے تو کیا وجہ، وہ کہتا ہے کہ یہ عمارت ایک بلی مانگ رہی ہے، انسان کی، ایک صاف ستھرے بالکل مکمل انسان کی بلی مانگ رہی ہے، اس کا سر کاٹ کے یہاں رکھو گے تو یہ صحیح ہو جائے گی۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ وہ بادشاہ کو پکڑ کے لے جاتے ہیں، جیسے ہی وہ اس کی بلی دینے لگتے ہیں تو ان میں سے وہ شخص دیکھ لیتا ہے، وہ کہتا نہیں اس کی تو انگلی کٹی ہوئی ہے، اس کی بلی نہیں ہوگی۔ وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ بادشاہ کو بولتے ہیں ٹھیک ہے بھائی تم چلے جاؤ۔ بادشاہ واپس آتا ہے، کہتا ہے کہ وزیر کی بات بالکل صحیح تھی، میرا ہاتھ کٹا، انگلی کٹی، اس میں اللہ کی بہتری تھی، اس وجہ سے میری جان بچ گئی۔ وہ آتا ہے اس وزیر کو باہر نکالتا ہے، کہتا ہے یار تم بہت سمجھدار ہو، تم صحیح کہتے تھے، اس میں اللہ کی بہتری تھی، کوئی میری انگلی کٹی، دیکھو میری اسی وجہ سے جان بچ گئی، ورنہ شاید میری بلی چڑھ جاتی۔ وہ کہتا ہے بادشاہ سلامت آپ نے مجھے پھینکا، اس پہ بھی اللہ کی کوئی بہتری ہوگی۔ بادشاہ بہت حیران ہوتا ہے، بولتا ہے بے وقوف شخص، دیکھو یہ تو بات میں جانتا ہوں میری انگلی کٹی، لیکن تمہارے کو اندر پھینکنے سے کیا بہتری ہوگی؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت اس میں بھی کوئی اللہ کی بہتری؟ بولا نہیں مجھے بتاؤ کیا بہتری ہو سکتی۔ وہ کہتا ہے بادشاہ سلامت اگر میں باہر ہوتا تو وہ مجھے بھی پکڑ کے لے جاتے، آپ کی تو انگلی کٹی ہوئی، میری تو نہیں کٹی ہوئی، میری تو بلی چڑھ جاتی، آپ نے مجھے اندر پھینک دیا، میری جان بچ گئی۔ بادشاہ بے ساختہ کہتا ہے بے شک اللہ کی ہر کام میں بہتری ہوتی ہے۔ بظاہر ہمیں بہت سارے کام ایسے جو بڑے تکلیف دہ لگ رہے ہوتے ہیں، ہماری سوچ کے بالکل الٹ ہو رہے ہوتے ہیں، ہم کچھ اور کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ کام کچھ اور ہو رہے ہوتے ہیں، ہمیں بہت برا لگ رہا ہوتا ہے، لیکن اسی وقت یہی کہنا چاہیے سب سے بڑا تقویٰ یہی ہے کہ آپ کہو اس میں بھی اللہ کی کوئی بہتری ہوگی۔ اللہ ایسے آپ پہ ہزاروں دروازے اور آسانیاں بھی کر دے گا، کھول دے گا۔